یہ کیفیت کے ساتھ دنیا نے اب ایک اور کو دیکھا تو دیکھا کیفیت یہ ہے، آنے والا آ رہا ہے، شام سے آ رہا ہے، ایک سفر طے کر کے آ رہا ہے، آیا تو اب آیا امام ششم کے دربار میں۔ دربار بھی کیا ہے، دنیا نے کہا کہ ایسا دربار کہ جہاں پہ ہر ایک جا سکتا ہو، پابندی نہیں ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آ سکتے اور یہ نہیں آ سکتے اور یہ اگر آئے ہیں تو جا نہیں سکتے، یہ کوئی کیفیت نہیں ہے، جو چاہے آ جائے، جہاں سے چاہے آ جائے۔ جت کا طریقہ صحن، کھلا صحن ہے، جہاں سے آ جاؤ۔ میرا بھی طریقہ یہی ہے، جہاں سے چاہو آ جاؤ۔ آئے تو اب آنے والے کو دیکھا کہ آتے ہی کہا کہ میں علم کلام کا ماہر ہوں، میں فقہ کا ماہر ہوں۔ ایک مرتبہ سورت کو دیکھا تو کہنے لگا میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں بحث کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس علم ہے۔ بہت دیر تک سورت کو دیکھتے رہے امام ششم، اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا اچھا اپنے آپ کو تو کلام میں بھی ماہر کہتا ہے، فقہ میں بھی ماہر کہتا ہے، تو کیا تو رسالت میں شریک ہے؟ اب یہ پہلا، یعنی میں اس کو اعتراض نہیں کہوں گا، یہ آرگیومنٹ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، کسی کو یعنی ناراض کرنا نہیں ہے۔ دلیل، اور دلیل یہ کیا تو رسالت کے کام میں شامل ہے؟ کہا کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے، میں کار رسالت میں شامل نہیں ہوں۔ کہا اچھا تو تجھ پہ وحی آئی ہے؟ کہا نہیں، وحی بھی نہیں۔ تو اچھا یہ بتلا کہ کیا اللہ نے رسول کی اطاعت کو جیسے واجب کیا ہے تیری بھی اطاعت کو واجب کیا ہے؟ تین ہیں، یہ تین باتیں ہیں، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے صرف اتنی سی بات کی ہے کہ ماہر ہوں، فقہ میں ماہر ہوں، کلام میں ماہر ہوں۔ دیکھیے کتنی، یعنی آج کی دنیا میں اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں اس ہنر کا ماہر ہوں تو ہم سرسری گزر جاتے ہیں، آؤٹ آف رسپیکٹ کہہ لیجئے، یا یوں سمجھیے کہ شاید ہمارے پاس وہ علم بھی نہیں ہوتا کہ جس میں ہم کوئی آبجیکشن ریز کریں اور ہم کچھ کہہ سکیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا جامعات میں، یہ دیکھا ممبر پہ بھی، یہ دیکھا ممبر پہ بھی، یہ دیکھا اب آنکھیں یہ وقت دکھلا رہی ہیں کہ جہاں دیکھنا پڑتا ہے، منظر کری ہے، منظر بہت کریہ منظر ہے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ کیا کریں؟ اس لیے کہ سادہ لوحی تو ہم میں رچی بسی ہوئی ہے نا، اتنے سادہ لو ہم ہیں کہ یہ سادہ لوحی ہی تو ہمیں مار رہی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، 50-55 منٹ برداشت بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جاتے جاتے دروازے پہ ایک دوسرے سے کچھ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور نہیں معلوم باہر جا کے کیا کہتے ہیں، مگر وہ پھپولے جو شاید کہیں اور پھوٹنے چاہیے تھے اب وہ باہر ہی کے باہر رہ گئے، اور ہم یہ مصیبت میں آ گئے کہ ہاں ایسے کو بھی اس انداز سے بھی اور اس منزل پہ سننا تھا کہ ماہر کلام پہ، فلسفے پہ، ہاں فقہ پہ بھی، اچھا اصول فقہ پہ بھی، ماشاءاللہ یہ مہارت، اس مہارت کا ثبوت آپ کا کلام ہی تو ہے نا جو 55 منٹ میں نے سنا، اس میں سے تو کہیں مہارت کی بو باس نظر نہیں آئی۔ اگر اسی کو مہارت کہتے ہیں اور اگر اس مہارت کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کون جیتا ہے۔ اب میں اس سے آگے کیا کہوں؟ وہاں پر آنے والا قدمت اقدس حضرت ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے صرف اپنی مہارت کا تذکرہ کیا۔ جورسٹ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، ظاہر ہے کہ فقہ کا ماہر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاملات سے واقف، اور کم از کم فروع کا تو ماہر ہی ہوا، اور نہ صرف یہ کہ ماہر اور مہارت بلکہ اس پہ دعویٰ بھی۔ تو اس دعوے کو قائم کرنے میں ایک سہل، ایک ایسی آسان صورت کو قائم کیا ہے امام نے کہ پہلے ان 3 مراحل میں ایویلویٹ کرو اپنے آپ کو، جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ کہ پہلی بات یہ کہ تم اگر ماہر کہہ رہے ہو اپنے آپ کو، یعنی اس کا یعنی یوں سمجھیے کہ انتہائی پست اگر ترجمہ ہو تو ایکسپرٹ، ماہر ایکسپرٹ کے معنوں میں، حالانکہ یہ لفظ بھی مناسب نہیں ہے، یہ لفظ بھی مناسب نہیں ہے، مگر اچھا ایکسپرٹ کہا تم نے، کہا ہاں، مگر یہ میں موقع دے رہا ہوں اپنے کلیم کو ریویو کرنے کا، ذرا سا ریویو کر لو
یہ طریقہ ہے, طریقہ معصومین کا طریقہ ہے. دربار سے کوئی نامراد نہیں جاتا, ناکام نہیں جاتا. علم کے دربار میں آیا ہے تو کچھ لے کر ہی جائے گا, اور جب جائے گا تو پھر وہ ایسے موتی ہوں گے کہ ان کا بدل کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس بہا کا بدل کوئی نہیں ہے, اس خزانے کا بدل نہیں ہے کوئی. تو اب کہا کہ دیکھو, اگر یہ کہتے ہو تو یہ تمہیں اس لیول پر لا رہا ہے تمہارا یہ کلام جس میں کہیں تم اس اپروچ کے ساتھ تو نہیں آ رہے ہو کہ تم رسالت میں شریک ہو. کہا نہیں. کہا سارا کلام تمہارا؟ کہا نہیں, کچھ اللہ کے رسول کا, کچھ میرا, کچھ مخلوط سی کیفیت ہے. یہ کچھ مخلوط باتیں ہیں, جہاں سے جو اچھا لگا میں نے لیا اور اس کے بلبوتے پر یہاں پہ آ جایا ہوں اور بحث کرنا چاہتا ہوں. وہی کا گزر ہوا. کہا نہیں, ممکن نہیں. اور اگر نہیں ہے تو بس ظاہر ہے کہ تو خود تو کہہ رہا ہے کہ اطاعت تیری رسول کی اطاعت کی طرح واجب نہیں ہے. تو بے اختیار اصحاب قاص کی طرف دیکھ کے کہا اپنے دعوے کو تو خود باطل کر رہا ہے, اپنے دعوے کو تو خود باطل. ماہر کہہ کر یہ 3 باتوں میں انکاری ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اپنے دعوے میں باطل ہو گیا. فیصلہ وہی ہو گیا. مگر اب دیکھیے ایک منزل اور آگے بڑھ کر, ذرا سا آگے بڑھ کے, ایک مرتبہ امام اپنے مقام سے اٹھے اور کسی نے کہا کہ اپنے دروازے پر جا کر دور سے اٹھنے والی گرد کو دیکھا تو بے اختیار اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ ہشام ابن حکم آ رہا ہے. اب دیکھیے ان کے متعلق ایک بات یاد رکھیے, دا ینگیسٹ کمپینین آف امام. 4000 اگر کمپینین ہیں تو تاریخ نے ہشام کے متعلق کہا ہے کہ ینگیسٹ کے ابھی مسیں بھیگ رہی ہیں. عمر کا آپ خود اندازہ کر لیجئے. جس کے لیے تعظیماً امام اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے عمر, آپ سے اب میں عرض کر رہا ہوں نا آپ سے, یہ چیزیں معنی نہیں ہوتی ہیں, رکاوٹ نہیں ہوتی جہاں علم ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھیے کمال علم ہے کہ اپنے مقام سے کھڑے ہو کر ایک ایسی صورت کو قائم کر رہے ہیں سنت کی کہ تم نگاہ رکھتے ہو نا سنتوں پر, تو یہ میرے جد کا طریقہ ہے کہ اگر علم کو آتا ہوا دیکھا ہے تو اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے. کبھی بھی دل و دماغ میں یہ بات نہ جائے کسی بھی سننے والے کے کہ تعظیماً بیٹے کے بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے. فقط رشتے کی تعظیم. آج تک تحقیق کرنے والوں نے اس رشتے میں تعظیم کو تلاش نہیں کیا, اس لیے نہ کر سکے کہ اگر علم ہو تو تعظیم ہے جو عظمت سے مشتق ہے. عظمت اس کی بارگاہ سے ملتی ہے جہاں سے کبریائی نصیب ہوتی ہے. زہرا صاحب عظمت ہے اس لیے کہ صاحب علم ہے. تو اگر کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کیا ہے, اگر کھڑے ہو کے نواسوں کا استقبال کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ نور کا وہی سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے. عمر نہیں شامل ہے, عمر داخل نہیں ہے. عمر کا کمپوننٹ یہاں پہ فیزیبل نہیں ہے, اس کا تذکرہ بھی کرنا. اس عمر نہیں, ہمارے پاس یہ کمپوننٹ نہیں ہوتا, یہ کمپوننٹ نہیں ہوتا. اپنے مقام پر صاحب علم ہے, وہ سلسلہ ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں گہوارے میں گواہی دوں گا کہ میں عبداللہ ہوں, کتاب کو لا رہا ہوں. وجعلنی